الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن بطش ربك لشديد وقال الله تعالى في مقام آخر وما للظالمين من أنصار آج ہمارا مسلمان معاشرہ ظلم و ستم سے بھرا ہوا نظر آتا ہے۔ گھر گھر، گلی گلی، جگہ جگہ ظلم ہی ظلم نظر آ رہا ہے۔ ایسے ایسے ظلم و ستم نظر آ رہے ہیں جن ظلموں کو دیکھ کر دل خون کے آنسو روتا ہے، دل درد کے آنسو روتا ہے۔ ایسے ایسے ظلم آج ہمارے مسلمان معاشرے میں پائے جا رہے ہیں۔ ان ظلموں کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ جب بھی کسی مسلمان کے سامنے ایسا کوئی بھی ظلم پیش ہوتا ہے، اس کے سامنے آتا ہے، تو ہر مسلمان، ضمیر والا انسان، ایمان والا انسان وہ بے چین اور بے قرار ہو جاتا ہے۔ لیکن ظلم کرنے والا کوئی کافر نہیں ہوتا، ظلم کرنے والا کوئی غیر مذہب نہیں ہوتا، ظلم کرنے والا بھی ایک مسلمان ہی ہوتا ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا ہے، محب اللہ اور محب رسول کہلاتا ہے۔ ظلم کرنے والا وہی انسان ہوتا ہے۔ جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو ظلم کرنے والا ایک نمازی نظر آتا ہے، تو میرے بھائیوں، پھر ایسے ظلموں کو ہم کیسے روک سکتے ہیں؟ جی ہاں، ایسے ظلموں کو بھی روک سکتے ہیں۔ اگر ظلم کرنے والا وزیر اعظم ہی کیوں نہ ہو، ہم کہیں گے وزیر اعظم صاحب آپ یہ ظلم کیوں کر رہے ہیں؟ کیا اس ظلم کا بدلہ جو اللہ رب العالمین آپ کو دے گا، کیا وہ ظلم کا بدلہ برداشت کرنے کی آپ کے اندر ہمت ہے، آپ کے اندر طاقت ہے؟ وزیر اعلیٰ صاحب آپ یہ ظلم و ستم کیوں کر رہے ہیں؟ کیا اللہ رب العالمین جب اس ظلم کا بدلہ آپ کو دے گا تو اس بدلے کو برداشت کرنے کی آپ کے اندر ہمت ہے، آپ کے اندر طاقت ہے؟ ڈی ایس پی صاحب، ایس پی صاحب، ایس ایس پی صاحب، جنرل کرنل صاحب، میجر صاحب، آپ یہ ظلم و ستم کیوں کر رہے ہیں؟ یا عام پولیس والا ہو، آپ عام سپاہی ہو، آپ یہ ظلم و ستم کیوں کر رہے ہیں؟ کیا آپ کے اندر یہ ہمت، یہ طاقت ہے کہ جب اللہ رب العالمین اس ظلم کا بدلہ آپ کو دے گا تو وہ بدلہ آپ برداشت کریں گے، کر سکتے ہیں، اور وہ بدلہ برداشت کرنے کی آپ کے اندر طاقت اور ہمت ہے؟ اس طریقے سے جو بھی ظلم کرنے والا ہوگا ہم اس کو اسی طریقے سے سمجھائیں گے تو یہ ظلم تھما جا سکتا ہے، یہ ظلم رکا جا سکتا ہے، روکا جا سکتا ہے۔ لیکن تھوڑی سی ہمت کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہم دیکھتے ہیں کہ گھروں کے اندر ظلم و ستم نظر آ رہا ہے۔ اب تبھی تو دل خون کے آنسو روتا ہے، تبھی تو دل درد کے آنسو روتا ہے۔ ایسے ایسے ظلم و ستم سامنے آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ رب العالمین رحم فرمائے۔ دل درد کے آنسو روتا ہے، دل خون کے آنسو روتا ہے۔ آخر کیا کیا جائے؟
لیکن پھر بھی ہم نے اپنے حساب سے کوشش کرنی ہے کہ ہر قسم کے ظلم کو روکنا ہے۔ وہ ظلم کرنے والا وزیر اعظم ہو، وزیر اعلیٰ ہو، وہ ظلم کرنے والا میجر ہو، کرنل ہو، جرنل ہو، وہ ظلم کرنے والا کوئی بھی ہو، وہ ظلم کرنے والا ایس پی ہو، ایس پی ہو، وہ ظلم کرنے والا DSP ہو، وہ ظلم کرنے والا SHO ہو، وہ ظلم کرنے والا پولیس کا عام سپاہی ہو، وہ کوئی بھی ہو ظلم کرنے والا، ہم ظلم کو روکنے کی کوشش کریں گے۔ میرے بھائیوں، یہ جو پیغام ہے میں آپ بھائیوں تک پہنچا رہا ہوں، یہ پیغام، اس پیغام کو اتنا پھیلاؤ کہ ہر انسان، ہر مسلمان تک یہ پیغام پہنچ جائے۔ سب کے سب اگر نہیں ظلم کرنے سے رکے تو کم از کم اگر ایک بھی رک گیا تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا صدقہ جاریہ ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ میرے بھائیوں، دل خون کے آنسوں روتا ہے، دل درد کے آنسوں روتا ہے۔ کتنے سارے واقعات ظلم و ستم کے سامنے آتے رہتے ہیں اور آ چکے ہیں۔ ایک واقعہ جو میرے سامنے گزرا، میں وہ واقعہ آپ بھائیوں کے، آپ احباب کے سامنے رکھتا ہوں، پھر آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا ہمارا یہ مسلمان معاشرہ کتنا ظلم و ستم سے بھرا ہوا ہے۔ میں اس وقت راشدی مسجد میں امام ہوں، الحمدللہ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے۔ ایک بندہ، ایک نوجوان لڑکا میرے پاس آیا، زار و قطار روتا ہوا میرے پاس آیا اور آ کر مجھے کہنے لگا کہ امام صاحب آپ ہیں مسجد کے؟ میں نے کہا جی ہاں امام صاحب میں ہوں۔ وہ کہنے لگا کہ میں نے ایک آپ سے مسئلہ پوچھنا ہے۔ میں نے کہا جی ہاں پوچھیں، کیا مسئلہ ہے؟ تو وہ بیچارہ بول ہی نہیں رہا تھا، بول نہیں پا رہا تھا، وہ اتنا زار و قطار رو رہا تھا، بول نہیں پا رہا تھا، اس سے یعنی زبان اس کی ساتھ نہیں دے رہی تھی کہ وہ بولے، وہ کچھ الفاظ بولے، اتنا وہ زار و قطار رو رہا تھا۔ تو وہ کہنے لگا مسئلہ یہ ہے، پھر زار و قطار رونے لگا، پھر اپنے اوپر کنٹرول، قابو بڑی مشکل سے کنٹرول کرے، پھر کہا کہ مسئلہ یہ ہے، پھر زار و قطار رونے لگے۔ یہ صورتحال، یہ معاملہ میرے آنکھوں کے سامنے سے گزرا ہے۔ پھر آخر کار اس نے اپنے اوپر کنٹرول کر کے بڑی مشکل سے پھر کہا کہ معاملہ یہ ہے کہ میرے باپ نے، اللہ اکبر، میرے باپ نے میری 16 سالہ بہن کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ میرے باپ نے، کہنے لگا میرے باپ نے میری 16 سالہ بہن کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ اب اندازہ لگائیں اس سے بڑھ کر ظلم اور کیا ہوگا۔ وہ لڑکا، نوجوان لڑکا ساتھ میں یہ بھی کہنے لگا کہ میرا باپ کوئی دنیا دار نہیں بلکہ دیندار ہے، میرا باپ 5 وقت کی نماز کا پابند ہے، میرے باپ نے داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے، اس کے باوجود میرا باپ نے اتنا بڑا ظلم کیا ہے اور یہ میری 16 سالہ بہن ہے، اس کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ بلکہ میری ایک 5 سالہ بہن ہے، وہ 5 سالہ بہن وہ بھی شکایت کرنے لگی تھی، وہ بھی کہنے لگی تھی کہ میرے بابا نے میرے بھی کپڑے اتارے تھے۔ اللہ اکبر۔ اب اس طرح کے ظلموں کو ہم نے روکنا ہے، اس طرح کے ظلموں کو روکنا ہے، اس طرح کے ظالموں کی بھی مدد کرنی ہے اور اس طرح کے مظلوموں کی بھی مدد کرنی ہے، یہ ہمارا فرض بنتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اب یہ دیکھیں کتنا بڑا گناہ ہے، اپنی بیٹی کی عزت باپ کے ہاں محفوظ نہیں، بیٹی کی عزت باپ کے پاس محفوظ نہیں تو بیٹی کی عزت کہاں پر اور کس جگہ پر محفوظ ہوگی؟ اتنا بڑا ظلم۔ حالانکہ اگر عام بندہ عام طریقے سے، عام حساب سے کسی اور لڑکی یا عورت کے ساتھ اگر کوئی بدفعلی کرتا ہے، بدکاری کرتا ہے تو اس کا کتنا بڑا جرم ہے، اس کا کہ اگر شادی شدہ ہے، اس نے ایسا جرم کیا ہے تو اس کو سنسار کرو، اس کو قتل کرو، اس کو سنسار کرو۔ وہ اس دنیا کے اندر رہنے کے قابل نہیں، اللہ رب العالمین کے اس زمین کے اوپر چلنے کے قابل نہیں ہے، اس کو سنسار کرو، رجم کرو، اس کو ختم کرو۔ اور بندہ اپنی بیٹی کے ساتھ اس طرح کی حرکتیں۔ اور دوسری بات کہ نبی اس جرم کی سزا کتنی بڑی خطرناک اور بھیانک سزا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تنور دکھایا گیا جس کے اندر آگ جل رہی تھی، جس کا پیٹ بہت بڑا تھا اور اس کا منہ بالکل چھوٹا تھا۔
میں نے جھانک کے دیکھا تو اس میں ننگے مرد اور ننگی عورتیں، آگ جل رہی ہے، اس آگ میں وہ جل رہے ہیں۔ اس قدر چیخ و پکار تھی ان مجرموں کی، اور وہ آگ میں جل رہے تھے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہیں؟ تو مجھے جواب دیا گیا کہ یہ زانی مرد یعنی بدکار مرد اور بدکارہ عورتیں ہیں۔ اب دیکھیں اس جرم کی کتنی بڑی سزا ہے۔ اگر عام طریقے سے، عام حساب سے، اگر کسی عام لڑکی سے، عام عورت سے کوئی بندہ زنا کرے، بدکاری کرے، تو اس کی کتنی بڑی سزا ہے اس کی۔ اور اپنی بیٹی، اللہ اکبر، اپنی بیٹی کے ساتھ اتنا بڑا ظلم۔ اب یہ بندہ جس نے اتنا بڑا، اب آج کل تو یہ جرم انتہائی عام ہو چکا ہے۔ کل کی بات ہے، کل 2 نیوز میں نے سنی ہے، 2 نیوز کل۔ ایک 11 سال کی بچی تھی، 11 سال کی بچی، اس 11 سال کی بچی کے ساتھ باپ نے زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے، بدکاری کی ہے 11 سال کی بچی کے ساتھ۔ اور دوسری نیوز 17 سال کی بچی کے ساتھ باپ نے زیادتی کی ہے۔ یہ کل کی خبر ہے، کل کی۔ تو میرے بھائیوں اتنے بڑے ظلم ہو رہے ہیں، اب ان کو ہم نے سمجھانا ہے، اس ظلم کو ہم نے روکنا ہے۔ وہ کیسے روکنا ہے؟ اس طرح کا ظلم کرنے والے کو ہم نے اس طریقے سے روکنا ہے کہ میرے بھائی دیکھ، آپ نے اتنا بڑا ظلم کیا ہے، یا آپ اتنے بڑے ظلم کرتے رہتے ہیں، کیا جب اللہ رب العالمین ان ظلموں کا آپ کو بدلہ دے گا تو کیا آپ برداشت کر سکیں گے؟ آپ کے اندر ہمت ہے کہ ان ظلموں کا بدلہ برداشت کر سکیں، اللہ رب العالمین کی پکڑ کو برداشت کر سکیں، اللہ رب العالمین کی گرفت کو، اللہ رب العالمین کے عذاب کو آپ برداشت کر سکیں؟ کیا آپ کے اندر ہمت ہے؟ اس طریقے سے یہ ظلم روکا جا سکتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم نے کوشش کرنی ہے، جتنے بھی میرے احباب، میرے بھائی، میرے دوست، جن تک یہ میرا پیغام پہنچ رہا ہے، ان سے گزارش ہے، ان سے عرض ہے کہ اس پیغام کو پھیلائیں، شیئر کریں، اتنا شیئر کریں، اتنا پھیلائیں اس پیغام کو کہ گھر گھر، جگہ جگہ، گلی گلی، پورا ہمارا مسلمان معاشرہ، پورا ہمارے مسلمان معاشرے میں، پورے ہمارے ملک میں یہ پیغام پہنچ جائے اور یہ ظلم و ستم بند ہو جائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنی میں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔